بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کو۔ وہ کیا ہے؟ ابھی میں نے سنا کہ مسلمانوں کی بیٹی لائن سے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے یار؟ ہے نا؟ مسلمانوں کی بیٹیاں پیدر پہ جا رہی ہیں غیروں کے ساتھ۔ ابھی میں مولانا قاسم صاحب کے پاس بیٹھا بالا نگر میں، انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکی عیسائی کے ساتھ چلی گئی، کسی کے ساتھ۔ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سن کے دل میں درد پیدا کرو۔ وہ انہی کی نہیں ہے، وہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ وہ انہی کی نہیں ہے، وہ آپ کی بھی بہن ہے۔ وہ کہیں ایسا نہ ہو کل کو وہ بیماری ہمارے گھروں میں نہ آ جائے۔ ہمیں اس بیماری کا ایکسرا کرنا ہے۔ سننے دیجیے کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، ہمیں اس بیماری کا ایکسرا کرنا ہے کہ یہ بیماری ہمارے گھروں میں آ کیسے گئی ہے کہ ہمارے گھروں کی بیٹیاں عیسائیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جا کے اور اپنا دھرم پر بھی پریورتن کر رہی ہے۔ اس سے خالی اس کا گھر بدنام نہیں ہوا، پورا مسلم سماج بدنام ہوتا ہے اور ہمارا اسلام بھی بدنام ہوتا ہے۔ اور لوگ ہمارے چہرے کی طرف منہ کر کے تھوک رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہے لیکن مورتی پوجا کرنے والے کے گھر میں ہے، تمہاری بیٹی ہے لیکن یہودی کے گھر میں ہے، تمہاری بیٹی ہے نصرانی کے گھر میں ہے۔ میں کہتا ہوں ہم اس بات کا ایکسرا کر لیں کہ یہ بیماری ہمارے گھروں میں لگی کیسے۔ بات سننے ہونا غور سے یارا، یہ بیماری لگی کیسے، یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، بیٹی گئی کیسے۔ بات پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں اور آپ سن لیں غور سے، شاید کے بعد آپ کو لگے گی صحیح کہہ دی ہے۔ ایسا کیوں؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس میں کئی چیزوں کا ہاتھ ہے۔ ایک تو سب سے پہلا جو ہاتھ ہے موبائل کا ہے، وہ بولو ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ سب سے پہلا ہاتھ موبائل کا ہے بیٹیوں کو بگاڑنے میں۔ اگر اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ اپنے گھروں سے رخصت کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، خدا والے ہیں، لیکن چین نے ابھی قانون بنایا اور چین نے قانون یہ بنایا کہ 15 سال سے کم عمر کے بچے کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ چین کہہ رہا ہے کہ 15 سال سے ایج اگر کم ہے اور موبائل اگر رکھے گا پایا گیا تو سزا ہو جائے گی۔ وہ کہتا کہ کم عمر بچے کے پاس اگر موبائل ہوگا تو اس کا کیریئر برباد ہو جائے گا، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، چین جبکہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا، جانا ان کا دھرم ہے، ہمارے یہاں حرام ہے، لیکن وہ کہہ رہا کہ بچوں کے پاس فون نہیں ہونا چاہیے اور ہم اپنے دودھ پیتے بچے کو چھپا رہے ہیں موبائل دے کے۔ کیا کر دیا ہمارے گھروں میں آج ہی، گھر میں فون رکھ دیا، بیٹی جوان گھر میں ہے، باپ گھر میں نہیں، ماں نے سر پہ برقع پہنا اور محلے میں بیٹھنے نکل گئی۔ میں کہتا ہوں یہ نہ سوچو کہ فلاں کی بیٹی گئی، ہماری تو نہیں گئی ہے، جانے سے پہلے انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری تمہارے گھروں پہ آ کے دستک دے دے، تو گھر کی عورتوں کو کنٹرول یہ کرو کہ بیٹی پہ 24 گھنٹے نگرانی رہنی چاہیے، بیٹی پہ 24 گھنٹے نگرانی رہے اور موبائل بیٹی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ شاید آپ سننے ہو بات کو، موبائل بیٹی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر موبائل بیٹی کے ہاتھ میں گیا ہے سمجھو کہ مخالف کے ہاتھ میں بیٹی چلی گئی ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے یہ۔ اور دوسری مصیبت، پتہ لگا شادی ہو رہی ہے، شادی میں کہاں ہے تمہاری بیٹی کہ ماموں کی ہاں، کہ ماموں کے لڑکوں سے پردہ نہیں ہے، بیٹی کہاں ہے خالہ کی ہاں، خالہ کے لڑکوں سے پردہ نہیں ہے، بیٹی کہاں ہے پھوپھا کی ہاں کہ اس سے پردہ نہیں ہے، پردہ ہے جہاں سے اسلام نے روکا ہے، جملہ سنبھالنا، جہاں سے اسلام نے روکا ہے اگر تم اسلام کا قانون توڑ کے وہاں بھیجو گے تو نقصان تو ہو کر ہی رہے گا۔ اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو اپنے
اپنے گھروں پہ اسلام کا قانون نافذ کر دو. جب اسلام کا قانون تمہارے گھروں پہ نافذ ہو جائے گا, خدا کی قسم تمہاری بھی حفاظت ہو جائے گی, تمہاری بیٹیوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی. سمجھے آپ؟ دوسری بات, اس سے اگلی بات, ہمارے گھروں کی لڑکیاں میلوں میں, اور ایک جملہ میں یہاں کہہ دوں, میں انگلش تعلیم کا, انگلش کا, ہندی پڑھائی کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ہاں آج میں یہ ببانگ دہل ضرور کہوں گا کہ آج RSS کے لوگ, کتنے ہندو دل ایسے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ جو اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں لے کے آؤ نکال کے, ہم 6 مہینے تک کا خرچہ اوڑیں گے, رہنے کو کمرہ دیں گے, خرچہ برداشت کریں گے, سیکورٹی دیں گے. تمہاری بیٹیوں پہ لوگ نشانہ لگائے بیٹھے ہیں اور تم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو. اگر تم ایسی آنکھیں بند کیے رہے تو سمجھ لو کوئی معلوم نہیں کس کے ساتھ کب کیا ہو جائے. اس انگلش تعلیم پہ ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے اس ٹائم جہاں بیٹی کا کلچر خطرے میں ہو, بیٹی کا کردار خطرے میں ہو, بیٹی کا ایمان خطرے میں ہو. ہاں اگر دینا ہے تو بیٹی کے ہاتھ میں قرآن دے دو اور اعلان کر دو, یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹیوں کے ہاتھ میں قرآن دے دو, موبائل نہ دو, ہاتھ میں قرآن دے دو بیٹیوں کے. اور جب بیٹی قرآن پڑھے گی, جب تک باپ کی یہاں پڑھے گی یہاں رحمت برسے گی, جب تک باپ کی یہاں پڑھے گی یہاں رحمت برسے گی. اور جب یہی بیٹی جانے کے بعد قرآن اپنے شوہر کی یہاں پڑھے گی تو وہاں رحمت برسے گی. تو بیٹی کو اپنے لیے زحمت نہ بناؤ, خدا نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے, رحمت بنا کے رکھو, اور ایسی بناؤ قیامت کے دن جب امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت میں جا رہی ہو, تیری بیٹی فاطمہ کی کنیز بن کے پیچھے پیچھے جا رہی ہو, زور سے بولو سبحان اللہ, تیری بیٹی پیچھے پیچھے جنت میں جا رہی ہو, ایسی بناؤ. اور آج ایک جملہ سنبھالو, گفتگو ٹھیک ہو رہی ہے, جملہ سنبھالو, ایک جملہ سنبھالو. آج مدرسوں کی کمی نہیں ہے, بولو ہے, اداروں کی کمی نہیں ہے, دارالعلوموں کی کمی نہیں ہے, لیکن قوم آج بھی ہماری جاہل, نمازیں آج بھی یاد نہیں, قرآن آج بھی نہیں پڑھنا آتا. میں کہتا ہوں اگر بیٹوں کو حافظ نہ بنا سکو تو کم از کم اتنا تو پڑھا لو کہ تیرا بیٹا دیکھ کے تو قرآن پڑھ لے. کیوں؟ قرآن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے, قرآن ہماری دھارمک کتاب ہے, قرآن مذہبی کتاب ہے, قرآن پہ اسلام کی بنیاد ہے, قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, پروردگار فرماتا لوگوں ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. آج کہہ رہے ہیں بولے ہم سے پڑھنا ہی نہ آیا, سنا ہم پڑھوے ہی نہ ہیں, پڑھوے نہ ہیں, کیوں نہ پڑھوے, بولے کوشش تو بہت کری حافظ جی مگر پڑھا نہ گیا. اچھا جی کیوں, کٹھن ہے کیا؟ کٹھن نہیں ہے, قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ, کیوں نہیں آیا پڑھنا؟ اب یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں, توجہ چاہوں, میرے آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس فالتاه تاج يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل بهذا. سبحان اللہ, یہ حدیث ہے. اس حدیث کا میں ترجمہ کروں گا نا تمہارا دل کھل جائے گا, اندر سے کہہ دو زور سے سبحان اللہ, ایک بار زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. اس کا ترجمہ سنیں, آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جن کے بیٹے حافظ ہیں ان کس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. بولو سنا کہ نہیں سنا؟ حافظوں کے باپ کو ماں کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن. مجھے بائیں ہاتھ سے دینا پڑ رہا ہے بار بار, جیسے آپ زحمت مت کرو, بیٹھ جاؤ, اکٹھے دے دو, نہ بھی دو گے تب بھی کام چل لے آ گئے.
چل تو رہے گی. ویسے مجھے نا صحیح بات بتاؤں, آپ کو اندازہ ہو بھی رہا ہوں, میری ادھر آپ توجہ نہ رہتی ہے کہ میں لوٹ پھر وہی بات کروں کہ تمہاری جیب خالی کراؤں تو جلدی سے, پتہ لگا کرایہ تک کے نہیں پیسے نہ بچے واپسی کو. اب کوستا وہ مجھے جا رہے آگے پتہ نہ کہاں کہاں آ گیا, ایسی ایسی باتیں کر رہے آگے جذبات میں بیٹھا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, اگر ایسے کسی نے دے دیے تو لے لی بھئی بات میں. زور سے بولیں سبحان اللہ, اور ذرا تڑپ کے بولیں سبحان اللہ. ویسے میں بڑی موقع کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, سن لیں آپ اور سے. سرکار نے کیا فرمایا, جس نے قرآن پڑھا, جس نے قرآن پڑھ لیا, یہ نہیں فرمایا حافظ جی ہو گئے, پڑھ لیا یعنی مطلق نہیں فرمایا. المطلق یجری علی اطلاقی, مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. یعنی سرکار نے فرمایا جس نے قرآن دیکھ کے بھی پڑھ لیا, دیکھ کے ناظرہ بھی پڑھ لیا. میرے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے ماں باپ کو قیامت کے دن جنت کا تاج پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی دیکھ کے پڑھنے والے کے ماں باپ کو قیامت کے دن جنت کا تاج پہنایا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھ لیا, اس پہ عمل بھی کر لیا, جنت کا تاج پہنایا جائے گا. ایسے کے ماں باپ کو پھر آگے سرکار فرماتے ہیں تو پھر اندازہ لگاؤ کہ جو پڑھے پڑھنے والے کے نصیبے کا عالم کیا ہوگا. اب کمی تو نہیں ہے نا, اور جنہوں نے چاہا اس دور میں بھی پڑھا دیا جبکہ مدرسے بھی نہیں تھے. مدینہ شریف کی سرزمین ہے, تاریخ بتا رہا ہوں, مدینے کی زمین ہے, مدینے کی مدینہ شریف کی سرزمین ہے. ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن فروخ ہے, وہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے بولے میری بیوی, میری تمنا یہ ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا اور میں اسے نبی کے دین کا عالم بنا دیتا. بیوی نے کہا کہ ہے تو نہیں, لیکن کچھ دنوں کے بعد میں کوئی پھول کھلنے والا تھا. بیوی امید سے ہے. اسی اسنا میں کچھ ہی دیر میں دروازے پہ ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے ملک خراسان میں, چلو جنگ لڑنے کے لیے. انہوں نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کے بیوی سے بولے کہ میری بیوی میں چلا جنگ لڑنے کے لیے, تیرا خدا حافظ. خدا حافظ. اچھا خدا حافظ کہہ کے چلے گئے. اب بیوی تو امید سے ہے نا, یہ چلے گئے خدا حافظ کہہ کے. 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 27 سال ہو گئے. موبائل نہیں, نیٹ کا دور نہیں, اخبار نہیں, ٹی وی نہیں, اور انڈیا ٹی وی والے بھی جھوٹے نہیں تھے جب, یہ بھی بعد میں پیدا ہوئے. انڈیا ٹی وی والے بھی کہاں تھے, اور یہ تو ابھی 4-6 سال میں جھوٹے پیدا ہو گئے جو بتاتے تھے. تو 27 سال ہو گئے عبد الرحمن فروخ کو گئے ہوئے. اب ادھر گھر کی کوئی خبر نہیں اور گھر ان کی کوئی خبر نہیں. گھر کیا پیدا ہوا کیا نہیں ہوا, بچہ آیا ختم ہو گیا. یار 27 سال گزر گئے. 27 سال گزرنے کے بعد یہ آئے پلٹ کے. آپ مجھے بتاؤ ذرا بات پہ غور کر کے کہ 27 سال جہاں بیت گئے ہوں وہاں آدمی واپس جائے تو کچھ تو چینجنگ ہو گئی ہوگی نا. 27 سال کے بعد جب آئے, اے نوشاد 27 سال کے بعد جب آئے پلٹ کے, اسی دروازے پہ جب دستک دی تو گھر میں سے ایک جوان آدمی نکل کے آیا. انہوں نے غور سے دیکھا اسے اور اس سے بولے اچھا میرے نہیں ہونے کی وجہ سے تو نے فائدہ اٹھایا موقع سے, گھر پہ قبضہ مار. وہ بولا کہ بڑے میاں ایسا چھپکے سے نکل رہے یہاں سے, گھر میرا ہے. اب یار کون پنچات کرے, 27 سال ہو گئے. لوگ ادھر سے ادھر سے گلیاروں میں جمع ہو گئے. بولے بڑے میاں گھپلا کیسا؟ بولے کہ معاملہ یہ ہے میں جنگ لڑنے چلا گیا, 27 سال میں لوٹ کے آیا, میرے گھر پہ قبضہ کرے بڑھائی کہ بھئیہ ایسی بات ہے. تو وہ بولا جوان بولا حضرت معاملہ یہ ہے کہ 27 سال مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے ہو گئے, میرا گھر ہے یہ. اسی اثنا میں کچھ ہی دیر گزری, بیوی نے اندر سے آواز سنی تو بولی اندر آ جاؤ. بلا لیا. جیسے بلایا تو انہوں نے جا کے پوچھا کوئی گھپلا کیسا کون ہے یہ, لیکن عورت بڑی سمجھدار تھی. آج کی اگر ہوتی تو جھاڑو لے کے بھاگتی کہ تجھے پتا تھا گھر میں کیا ہو رہا ہے, اتنے دنوں میں لوٹ کے آیا گھر میں. بولے ہوتا نہیں. ارے بولو ایسی ہوتا, جھاڑو سے نیچے تو خبر ہی نہیں ہوتی.
لیکن ایک بات میں کہہ دوں، قیامت کے دن مرنے کے بعد میں جو حوریں ملیں گی نا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے آدمی سے گھر میں لڑتی ہے تو جو حور جنت میں ملنے والی ہے وہ حور آسمان سے دیکھ کے کہتی اس سے لڑ کیوں رہی ہے، سبحان اللہ، وہیں سے جنت میں سے حور جھانک کے۔ اب یہاں ایک بات پہ تھوڑی بات اور عقیدے کی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ حور کہاں؟ جنت میں، گھر زمین پہ حور کو یہاں کی لڑائی کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہیں سے دیکھ کے جھانک کے کہتی اس سے لڑ رہی ہے، یہ تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، جنت میں میرا شوہر ہے یہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنے لگا کہ نگاہ حور ایسی، حور کی نگاہ ایسی، تو نگاہ حضور کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں بریلی کے امام احمد رضا کہنے لگے نبی کے بارے میں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ بول دیا کرو یار زور سے سبحان اللہ، تم کہو گے تو یہ کہیں گے نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حور دیکھ رہی ہے جنت میں سے، جھگڑا کس گھر پہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں حور جنت سے دیکھے، حضور مدینے سے کیوں نہیں دیکھیں گے؟ بولو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ابھی لوٹ کے آئے، بی بی سے بولے کہ بی بی یہ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ بی بی سمجھدار تھی، بولی کہ ایسا کرو کہ پہلے جا کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ، مغرب کی اذان ہونے لگی، نماز پڑھ کے آؤ جا کے۔ ابھی جیسے ہی نماز پڑھنے گئے، جا کے نماز پڑھی مغرب کی کون سی مسجد میں؟ مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں، اسی میں ہل لگے تھے، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد یہ نکلے وہاں سے تو مسجد نبوی کے صحن میں، آنگن میں ایک آدمی بیٹھ گیا بیچ میں، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا اور وہ آدمی بیچ میں بیٹھ کے حدیث پڑھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب عبد الرحمن فروغ جو 27 سال کے بعد آئے تھے، انہوں نے غور سے دیکھا اور دیکھ کے اپنے آپ سے کہنے لگے عبد الرحمن تیرا بھی بیٹا ہوتا نا اور ایسی اگر پڑھاتا ہوتا تو تیری قسمت کی معراج ہو جاتی، سبحان اللہ۔ اپنے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد بیوی سے بولے میری شریک حیات تمام باتیں بات میں، صرف یہ بتا دے جب میں گیا تھا تو تیرے پیٹ سے کوئی پھول کھلنے والا تھا، وہ کیا کھلا، وہ کہاں گیا؟ اور یہ نبی کی مسجد میں بیٹھ کے جو حدیث پڑھا رہا نا محدث، یہ کون اور کہاں سے آیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میرے شوہر یہ کہیں سے نہیں آیا، تیرا ہی تو بیٹا ہے، سبحان اللہ، تیرا ہی تو لفظ جگر ہے، تیرا ہی تو نور نظر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب باپ گھر پہ نہ ہو، دادا نہ ہو، بھائی نہ ہو، کوئی نہ ہو، ماں اگر خالی کوشش کرے تو بیٹا محدث اعظم ہو جائے، سبحان اللہ، مفسر اعظم ہو جائے، بیٹا حدیث کا عالم ہو جائے۔ آج اگر پورا پریوار یہ کوشش کرے گا کہ ہمارے گھر میں اسلام کا قانون ہونا چاہیے تو مسلمان کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہوگی، پہلے نکاح ہوگا پھر عزت کے ساتھ تیری بیٹی قرآن سینے سے لگا کے اپنے گھر سے جائے گی۔ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، گورنمنٹ تو یہ چاہ رہی ہے کہ تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ مگر تمہیں ہوش بالکل نہیں آ رہا، اللہ ہدایت دے۔ اور عورتوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو تو کنڈیشن یہ، حالات یہ، انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، انہیں تو لالی اور پاؤڈر کے سوا کچھ بھی یاد نہیں۔ بولو ایسے ہی ہے نا، رومال والو ادھر کو دیکھو، تم تھوڑی ہو رہا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ سنو بات غور سے، انہیں لالی پاؤڈر کے سوا کچھ بھی یاد نہیں۔ اور بعض کو دیکھو کہ بچہ نہیں پہچانے گا، ختم کر رہے ہیں، بچہ نہیں پہچانے گا، بچہ اگر گھر میں گھس جا عورت کہیں جانے کے لیے اور بچہ باہر بیٹھا
اور گھر میں سے جب نکل کے آگی منہ سفید کر کے تو بچہ ہی پوچھے گا میری امی کہاں ہے؟ کیوں؟ کالی کلوٹیا تھی، اور گھر میں سے نکل کے آ رہی جیسے آٹے کٹے منہ ڈال کے نکالا باہر کو اس نے بالکل چٹی۔ میں کہہ رہا ہوں چٹی ہونے کے لیے، چہرہ چمکانے کے لیے یہ آٹے کٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ حدیث سن کے بولے سبحان اللہ، نماز عطا فرمائی ہے میرے آقا نے، اور جب نماز کے لیے وضو کیا جائے گا تو قیامت کے دن تمہارا چہرہ آسمان کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو اپنے گھروں پہ کنٹرول کریے، اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دے کر کے قرآن دے دو۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، بالکل آخری بات، اپنی بیٹیوں کو یہ ہدایت دے دو کہ بیٹی موبائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاپرواہی دیکھو، بیٹی اندر گھسی پڑی ہے گھر میں، موبائل بیٹی کے پاس، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، بولو ہے نہیں ہے؟ ماں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ماں سدھر جائیں تو کسی کی بیٹی بے عزتی کرائے گی نہیں، یہ سب سے زیادہ ڈھیل تو ماں کی ہے، اور اگر جائے گی تو شادی میں لے کے بیٹی کو ایسا سجا کے کہ تاکہ لوگ راستہ رک کے اس کی بیٹی کو دیکھیں۔ کیا ضرورت ہے کسی غیر جگہ جانے کی؟ اگر ضروری بھی ہے جانا تو پردے میں لے کے جا تاکہ لوگ دیکھیں تو سیدہ فاطمہ کی زندگی یاد آ جائے، لوگ کہیں جب مصطفیٰ کے غلام کی بیٹی کا چالو چلن ایسا ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی کی زندگی کیسی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ دے زور سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوب کی سیرے چمنے پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں گلشن تیرا۔ صلاۃ و سلام پڑھنے